Moral Stories. ایک دفعہ کا ذکر ہے، ملک فرستان میں ایک بہت نیک دل بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس کی ملکہ بھی بہت نیک اور سمجھدار تھی۔ بادشاہ اور ملکہ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ ان کو اولاد کی بہت خواہش تھی۔ بہت حکیموں اور طبیبوں نے کوشش کی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ملکہ، آپ اداس نہ ہوں، اللہ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا اور ہمیں اولاد کی نعمت عطا کرے گا۔ آپ نے صحیح فرمایا علی جا، لیکن اب تک تو ہمیں کوئی خوشی کی خبر نہیں ملی۔ آپ مایوس نہ ہوں، انشاءاللہ ہمیں یہ خوشی ضرور ملے گی۔ اسی وقت بادشاہ کا وزیر کمرے میں داخل ہوتا ہے اور اسے ایک خوشخبری سناتا ہے۔ جہاں پناہ، میرے پاس آپ کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہمارے شہر میں تشریف لائے ہیں۔ امید ہے کہ وہ آپ کے مسئلے کا کوئی حل ضرور بتائیں گے۔ بادشاہ بزرگ کے پاس جاتا ہے اور ان کو اپنی خواہش کے بارے میں بتاتا ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، آپ اسے ملکہ کو دے دیں کہ وہ اسے پورا کھا لیں۔ انشاءاللہ آپ کو جلد اولاد کی نعمت ملے گی۔ بادشاہ بزرگ کا شکریہ ادا کرتا ہے اور سیب لا کر ملکہ کو دیتا ہے اور پورا کھانے کی ہدایت کرتا ہے۔ ملکہ نے ابھی آدھا ہی سیب کھایا ہوتا ہے کہ اسے کچھ ضروری کام یاد آ جاتا ہے اور وہ کمرے سے باہر چلی جاتی ہے اور باقی آدھا سیب کھانا بھول جاتی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ اور ملکہ کے گھر ایک شہزادہ پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ شہزادہ آدھا ہوتا ہے، یعنی اس کا جسم آدھا ہوتا ہے۔ بادشاہ اور ملکہ بیٹے کے پیدا ہونے پر بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن اس کا آدھا جسم دیکھ کر حیران اور پریشان رہ جاتے ہیں۔ وقت گزرتا جاتا ہے اور شہزادہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جاتا ہے۔ اب وہ ایک جوان اور خوبصورت لڑکا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے آدھے وجود کی وجہ سے بہت دکھی رہتا ہے۔ والدہ، میں ایسا ادھورا کیوں ہوں؟ مجھے یہ بات بہت تکلیف دیتی ہے کہ میں اور لوگوں کی طرح مکمل کیوں نہیں ہوں۔ بیٹا، مجھے معاف کرنا، یہ سب میری غلطی ہے۔ اور پھر ملکہ اپنے بیٹے کو دانا بزرگ کا سیب دینے اور اپنے آدھا سیب کھانے کا پورا واقعہ سناتی ہے۔ والدہ، اس کا مطلب ہے کہ وہ بزرگ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میں کیسے ایک مکمل انسان بن سکتا ہوں۔ شہزادہ بزرگ کے پاس جاتا ہے اور ان سے اپنا دکھ بتا کر پوچھتا ہے کہ وہ کیسے ایک مکمل شہزادہ بن سکتا ہے۔ بیٹا، میرے پاس آپ کے مسئلے کا حل موجود ہے، لیکن یہ حل تھوڑا مشکل ہے۔ آپ مجھے حل بتائیں، میں ہر مشکل اٹھانے کو تیار ہوں۔ بیٹا، یہاں سے شمال کی طرف ایک پہاڑ ہے، اس کے پیچھے ایک ڈریگن رہتا ہے۔ اس ڈریگن کے غار میں ایک جادوئی سیب ہے۔ اگر وہ سیب تم کھا لو تو تم مکمل شہزادے بن جاؤ گے۔ اس کام میں مدد کے لیے بزرگ شہزادے کو اڑنے کی طاقت دیتے ہیں اور شہزادہ اڑتا ہوا ڈریگن کے علاقے میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ڈریگن نے ایک بڑے سے برتن کو سامنے رکھا ہوا ہے اور اس پر اپنے منہ سے آگ کے شعلے برسا رہا ہے۔ ارد گرد کے گاؤں کے رہنے والے لوگ آگ کے ان شعلوں سے گھبرا کر ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ رک جاؤ ظالم ڈریگن، تم کیوں لوگوں پر یوں آگ برسا رہے ہو؟ چلے جاؤ یہاں سے، میں ان لوگوں پر آگ نہیں برسا رہا ہوں، میں تو اس برتن میں اپنا کھانا پکا رہا ہوں اور اس لیے اس پر اپنے آگ کے شعلے ڈال رہا ہوں۔ تم یہ بتاؤ کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ مجھے ایک بزرگ نے تمہارے غار میں موجود جادوئی سیب کے بارے میں بتایا ہے۔
جسے کھا کر میرا جسم مکمل ہو سکتا ہے؟ کیا وہ سیب تم مجھے دے سکتے ہو؟ میں تمہیں وہ سیب اس صورت میں دے سکتا ہوں اگر تم میری 2 شرطوں کو پورا کرو۔ میں تمہاری ہر شرط پوری کرنے کو تیار ہوں۔ میری پہلی شرط یہ ہے کہ تم میرے لیے کوئی ایسا بندوبست کرو کہ میں اپنا کھانا بھی تیار کر لوں اور لوگوں کو پریشانی بھی نہ ہو۔ شہزادے کے ذہن میں فوراً ایک ترکیب آئی۔ اس نے ایک بہت بڑا سا چولہا بنوایا اور اگلے دن لا کر ڈریگن کو دیا۔ ڈریگن بڑا خوش ہوا اور اس نے چولہے پر اپنا برتن رکھا اور آگ برسائے بغیر اس کا کھانا آسانی سے تیار ہو گیا۔ شہزادے، تم نے میری پہلی شرط کو کامیابی سے پورا کیا ہے۔ اب میری دوسری شرط یہ ہے کہ میری اس پہیلی کا جواب دو۔ اگر کسی کے پاس 1 دینار ہو اور اس کے ساتھ 1 گدھا اور 1 مرغ ہو تو وہ اس 1 دینار میں ایسا کیا خریدے جس سے اس کے گدھے اور مرغ کا پیٹ بھر سکے۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو اس پہیلی کا جواب آتا ہے تو کمنٹ میں لکھیں، اور اگر نہیں آتا تو آگے شہزادے کا جواب سنیں۔ شہزادہ ڈریگن سے 1 دن کی مہلت مانگتا ہے تاکہ سوچ سمجھ کر اس پہیلی کا جواب دے۔ شہزادہ ساری رات سوچتا رہتا ہے۔ آخر اس کے ذہن میں ایک بہترین جواب آتا ہے۔ اگلے دن وہ ڈریگن کے پاس جاتا ہے۔ ہاں تو شہزادے، آپ نے میری پہیلی کا جواب تلاش کر لیا؟ ہاں، اگر کسی کے پاس 1 دینار ہو اور وہ اس 1 دینار سے 1 خربوزہ خرید لے، چھلکا گدھے کو کھلا دے، بیج مرغ کو دے دے اور اس کا گودا خود کھا لے، اس طرح 1 دینار سے وہ تینوں کے لیے پیٹ بھرنے کا انتظام کر لے گا۔ ڈریگن جواب سن کر بہت خوش ہوا اور اپنے وعدے کے مطابق اس نے وہ جادوئی سیب شہزادے کو دے دیا۔ شہزادے نے سیب کھا لیا اور ساتھ ہی شہزادے کا جسم مکمل ہو گیا اور شہزادہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ شہزادہ واپس اپنے ملک کے لیے روانہ ہوا اور جب وہ اپنے ملک پہنچا تو بادشاہ اور ملکہ اسے یوں مکمل دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور ملک میں ہر طرف مدتوں تک جشن منایا گیا۔ پیارے دوستوں، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اپنے مقصد کے حصول تک کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور مزید مزیدار کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔